نیلم تم نے قیام کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں بے شک سنا ہے، آئی ایم شیور ہمارے ویورس نے بھی سنا ہی ہوگا. ہم مجلسوں میں سنتے تو ہے نا ساجد کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف، یزید کے خلاف قیام کیا تھا. ایکچولی ہم لوگ یہی بس سنتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کم سے کم اس بارے میں تو ہم لوگ اویئر ہیں، ہمیں جانتے ہیں. لیکن تم کو پتہ ہے کہ قیام کا کچھ اور بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ قیام کا کیا اور معنی ہو سکتا ہے ساجد؟ قیام تو یہی ہے نا جو ہم ظلم کے خلاف کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. ہاں یہ تو ایک ہے کہ قیام اگر ظلم کہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں، آپ حق بیانی کریں. لیکن بہت بڑی چیز اس کے اندر سما سکتی ہے قیام کے اندر. جاننا چاہو گے آج کے ایپیسوڈ میں؟ ہاں ڈیفینیٹلی جاننا چاہوں گی. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ قیام آپ کیا کریں اور کیوں کریں. کیونکہ ایک آج دیکھیں گے صرف قیام کو ہم لوگ نے بنا دیا ہے پروٹیسٹ کے لیے، کہ اگر کہیں پہ کوئی غلط کرے تو ہم لوگ مل کے سب جمع ہوتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پیمپلیٹ لے کے آتے ہیں، بس 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. تاکہ قیام یہی سمجھتے ہیں نا ہم. ہاں کیونکہ کانسیپٹ یہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے بے شک قیام کیا تھا ناظرین، اور امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی، اور الحمدللہ آج بھی ان کے چاہنے والے لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر ناانصافی ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی موجود ہوتا ہے نیلم وہ آواز بلند کرتا ہے. لیکن آپ کو جاننا چاہیے ناظرین، آج ہم سب مل کر جانیں گے کہ ایکچولی میں اگر ہمیں قیام آج کی زندگی میں کرنا ہے تو ہم کس چیز کے لیے کریں، قیام ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہمارے آس پاس ہے جسے ہم اپنے قیام میں شامل کر سکتے ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب. قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی مولانا صاحب، جہاں ہم بات کر رہے ہیں قیام کی، اور جس طرح ساجد سے میری بات بھی ہوئی، ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا، تو قیام جب ہم اس الفاظ کو سنتے ہیں، اس لفظ کو سنتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کچھ اگر غلط ہو رہا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یا قیام صرف جنگ میں استعمال ہوتا ہے، ہمارا جو دشمن ہوتا ہے اس کے خلاف ہم قیام کرتے ہیں. تو کیا قیام کا اصل جو معنی ہے وہ یہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے ایک تو بہت ہی برکت جو کربلا کی ہوئی کہ اس طرح کے بعض الفاظ ہمارے ناظرین و سامعین سب کے کانوں تک آ گئے. واقعی اگر کربلا نہ ہوتی تو خود ایک قیام کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ قیام یعنی کیا. یعنی برداشت کرو قیام کیا ہوتا ہے. کربلا نے اس زمانے سے لے کر آج تک اور آئندہ تک لوگوں کو اٹھنے کی طاقت دی ہے. یا یوں کہا جائے کہ ہر کسی کے قدموں میں ظلم کے خلاف یا برائیوں کے خلاف احتجاج کرنے کی کسی نے اگر طاقت دی ہے تو وہ قیام کربلا ہے. اور یہ قیام واقعاً جب بھی آپ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں گویا ایسا ہو گیا کہ قیام کا تصور اگر کیا جائے تو امام حسین کا نام آتا ہے، امام حسین کو تصور کیا جائے تو قیام آتا ہے. کہ حضرت یعنی خاموشی نہیں، حضرت یعنی سراپا احتجاج، حضرت یعنی وہ نہیں کہ جو معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے انہی میں گھل مل کر تم بھی ایک فرد بن جاؤ. نہیں، اگر برائیاں ہیں تو اس کے خلاف قیام کرو. تو قیام کا لفظ کافی مقدس ہے، اور یہ قیام کے لفظ کو یوں کہوں کہ جان و روح جو ملی تو کربلا، خود قیام کے لفظ کو ہی جان جو ہے کربلا کے نام سے ملی. کربلا نہ ہوتی تو لفظ قیام بھی جو ہے خود قیام نہیں کر پاتا. تو یہ خود لفظ قیام کے لیے یہ غنیمت ہے کہ کربلا نے اس کو قیام دیا. لیکن قیام جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ قیام کا لفظ بڑا ہے، اور یہ قیام بہت سے مقامات پر ہوتا ہے. اور اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں اور ہم کربلا میں جب آتے ہیں اور قیام سنتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کبھی میں نے قیام کیا یا نہیں کیا. پر قیام تو جنگ میں ہوتا ہے نا مولانا صاحب. احسنتم، یہی مرحلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین اسلام سب سے پہلی چیز جو ہمیں سکھاتا ہے کہ باہری دشمن کے خلاف قیام کرنے سے پہلے ایک قیام اپنے خلاف کرو. مطلب ایک مرتبہ اپنے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. ہاں، میں خود اپنے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں، اپنے خلاف. میں اپنے لیے کیسے کھڑا ہوں؟ احسنتم، یہی وہ مرحلہ ہے جو قیام کو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اپنے خلاف قیام نہیں کر سکتا وہ دشمنوں کے خلاف بھی قیام نہیں کر سکتا. پہلا قیام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ برائیاں جو میرے وجود میں، وہ کمیاں جو میرے وجود میں، مجھے وہاں قیام کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے. کتنے آپ میرے اندر جو
جہل کا لشکر ہے. ہمارے روایات میں کہ انسان کے اندر 2 لشکر ہوتے ہیں, ایک عقل کا لشکر ہوتا ہے, ایک جہل کا لشکر ہوتا ہے, اور یہ دونوں لشکر آپس میں لڑتے ہیں. یعنی دونوں طرف سے قیام ہے, ہمارے اندر قیام ہے. ایک لشکر جہل کا قیام ہے, ایک لشکر علم کا قیام ہے, عقل کا. الفاظ میں نفس کہتے ہیں. یعنی اسی کو اب اگر آپ آئیے نا تو یہ سب سے بڑا قیام جو آپ کو کرنا ہے اپنے آپ, اپنے خلاف. اور شاید دعائے کمیل میں جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں ظلم تو نفسی, اس کا معنی بھی یہی ہے, آپ نے اپنے پر کون سا ظلم کیا؟ ہزاروں ظلم جو ہے میں اپنے آپ پر کرتا ہوں, تو اپنے خلاف بھی قیام کرنا پڑے گا. جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں آپ کو قیام کرنا ہے. میں نے اپنے وجود پر کتنے ظلم کیے, بہت ظلم کیے. اسی وجہ سے دین کی تعبیر بڑی حسین ہے. دین کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا جہاد, جس کو جہاد اکبر کہا گیا, تلوار چلانے کو جہاد اکبر نہیں کہا گیا, یعنی وہ جنگ جو تم اپنے آپ سے کرتے ہو اسے جہاد اکبر. روایت میں ہے کہ ایک قوم جب لشکر آیا مدینے واپس تو پیغمبر نے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر فبقی علیہم الجہاد الاکبر. پیغمبر نے فرمایا مرحبا, ویلکم, اچھا ہوا آ گئے تم لوگ, ایک چھوٹی سی جنگ سے آئے ہو جبکہ باہر سپاہی سے لڑ کے آئے تھے. اب پیغمبر نے فرمایا اب اس کے بعد ایک بڑی جنگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. عجب یا رسول اللہ, 3 مہینے بعد یہ لشکر آیا ہے, آپ کہہ رہے ہو یہ چھوٹی سی جنگ تھی, اب ایک جنگ جو ہے تمہاری مدینے میں انتظار کی. یہ کون سی جنگ ہے؟ اس جنگ کے خلاف جو آپ کو کھڑا ہونا, یہ وہی ہے کہ جب آپ باہر سے آئے ہو اب آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ سے جیسا مومن کون ہے, آپ سے جیسا نیک انسان کون ہے. یہ جو اپنے خلاف آپ کو قیام کرنا, آپ کا نفس کہے گا کہ تم سے بڑا مومن کائنات میں کوئی نہیں ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو کہ نہیں میں بہت گنہگار ہوں. آپ کا نفس کہے گا کہ تم سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے, تم کون ہی نہیں, میں عادل نہیں ہوں. یہ قیام بہت سخت ہو جاتا ہے. بہت سے پہلوان ہیں جو باہر پہلوانوں کو مات دے دیتے ہیں, لیکن وہ جہاں مات کھاتے ہیں وہ اپنے آپ سے کھاتے ہیں. حضرت امیر فرماتے ہیں لا فضیلتا کل جہاد ولا جہادہ کل مجاہدت الہوا. حضرت فرماتے ہیں جہاد جتنی فضیلت کسی چیز میں نہیں ہے, اور اپنے آپ سے جنگ کرنے سے بڑی جنگ کوئی نہیں. بس قیام اگر آپ دیکھیں نا, جو جملہ آپ نے استعمال کیا, بہترین جملہ استعمال کیا کہ قیام کے معنی کو تھوڑا وسیع کیا جائے. اگر ہم کربلا کے قیام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایک سب سے بڑا قیام ہمیں خود اپنے خلاف کرنا پڑے. اور میں شاید ایک جملہ سرکار سید الشہداء کے جملے سے عرض کروں. حضرت معصوم ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت نے اس چیز کو بتایا کہ یہ قیام جو میں یزید وقت کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے ایسا نہیں کہ کوئی ہوا ہے, کوئی ہوس ہے, کوئی منصب ہے, کوئی شہرت ہے, کچھ نام چاہیے. حضرت نے جو مجھے کہا نا انی لم اخرج شرم ولا بترا ولا مفسدم ولا ظالمہ, کہ میں نہ شرارت پھیلانے کے لیے, نہ ظلم کے لیے, نہ مقام کے لیے, نہ منصب کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں حضرت کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نفس نے اپنے لیے کوئی قیام نہیں کیا ہے, نہیں, یہ یہاں پر ملاک ہے ہی نہیں کہ میں اپنے نفس کے کہنے پہ نکلا ہوں کہ مجھے پوسٹ چاہیے, مجھے منصب چاہیے. یہ ختم ہے, میں صرف نکلا ہوں انسانیت کی بقا کے لیے. بس قیام کے معنی کو اگر آپ دیکھیں نا تو ایک سب سے بڑا قیام جو بہت ضروری ہے اور ہر روز ضروری ہے, وہ آپ کا اپنے آپ خلاف قیام کرنا. بالکل میرے خیال سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہم لوگ نفس کے بارے میں کر رہے ہیں, شاید اگر اس پر ہم نے قابو پا لیا تو سب پر قابو پا لیا. لیکن یہاں پر جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ نے بتایا کہ امام حسین نے کہا کہ میں نکل رہا ہوں انسانیت کے نانا کا دین بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. تو اگر آج کی سوسائٹی میں اگر کوئی انسان قیام کرتا ہے, فار ایگزامپل زیادہ تر ہم لوگ کامن سی چیزیں یہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال دیتے ہیں, ایک ظلم کر رہی ہے, ایک کنٹری دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے, وہاں کے بچوں کو مار رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو مار رہی ہے, بے گناہوں ستا رہی ہے, تو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں. ہم کرتے بھی ہیں اپنے لیول سے, لیکن اگر ہم اپنے گھر اور ہم چھوٹی سطح کی بات کر لیتے ہیں, اپنے محلے یا اپنے اسٹریٹ کی بات کریں, اگر مجھے وہاں پہ قیام کرنا ہوتا ہے تو مجھے بس ایسا لگتا ہے کہ کس چیز کے لیے کریں. جاہلیت کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ وہاں پہ قیام کریں گے تو لوگ بولیں گے تم بہت پڑھے لکھے ہو. چوری لوگ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, لیکن آپ کھل کے بول نہیں سکتے کہ فلاں سا شخص جو ہے چوری کر رہا ہے. اگر کچھ غلط سوسائٹی میں ہو رہا ہے, ہمارے حسینیہ میں یا ہمارے مسجد میں ہو رہا ہے, اگر آپ وہاں قیام کرتے ہیں تو آپ کو بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. تو قیام ہمیں کرنا کہاں ہے اور کس چیز کے لیے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں کربلا کے درس میں یہ ہے کہ ہر برائی کے خلاف قیام کریے.
بٹ آج کے دور میں بہت مشکل ہے. یہ امام حسین کے لیے بھی کہیں آسان نہیں تھا. اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ ہر قیام کے بعد آپ کے لیے لوگ صحرا لے کر کھڑے ہوں گے, پھول لے کر کھڑے ہوں گے کہ کیا صاحب آپ نے کتنا اچھا کام کیا, تو یہ تو آپ انتظار میں رکھیے کہ اگر آپ اس طرف جا رہے ہو جس طرف لوگ جا رہے ہیں تو آسان ہے, لیکن آپ الٹا جا رہے ہو جس طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور اس طرف آپ جا رہے ہو تو وہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے. جب کبھی ممبئی کی ٹرین آپ پکڑنے جاتے ہیں لوگ اتر رہے ہوتے ہیں, جب سمت ایک ہو تو ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. جب آپ تھوڑا سے مخالف بنو گے, جب آپ تھوڑا سے ان باتوں کی جانب توجہ دلاؤ گے جس کو معاشرہ نہیں سننا چاہتا ہے, جس کو آپ کے گھر والے نہیں سننا چاہتے ہیں, جہاں پر آپ کے اپنے وجود کو بدلنا میں آسان کروں. مثلا میں اپنے گھر میں ہوں, چیزوں کو بکھیر کے رکھتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری چیزیں بکھری رہیں. وہاں پر اگر کوئی ایک آدمی آئے اور ایک ہلکا سے احتجاج کرے کہ کیا کر رکھا ہے تم نے, مجھے لگے گا کہ کیا کر دیا تم نے, اتنی بڑی میری توہین کر دیا. اب یہ معلوم ہے کہ یہاں پر کام سخت ہے, لیکن مجھے شروعات ایسے ہی کرنا. میں نے اس کے نا سب سے پہلے شروعات اپنے آپ سے کرنا تھا, پھر اس کے بعد ہم آتے اپنی سطح پر اور آ کر واقعاً جہاں پر بھی برائی ہوتی, جہاں پر بھی برائیاں تھیں, اور آخری مرحلہ کم سے کم کربلا آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر اس مقام پر آپ کے بولنے سے اثر نہیں ہوتا, اگر آپ کے قیام کرنے سے اثر نہیں ہوتا, تو کم سے کم اپنے دل کی ناراضگی کو پیش کرو تاکہ تم اس معاشرے میں مل نہ جاؤ. یہ دیکھیں بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوب دل کی ناراضگی سے ہمارا کیا بن بگڑ جائے گا, خوب ہم ظالموں سے ناراض ہیں تو اس سے ظالم کا کیا نقصان ہو رہا ہے. کوئی نہیں, آپ ظالم نہیں بن رہے ہو. اگر یہ معاشرے میں یہ کام یہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ خوب ہم نہیں ناراض ہیں, اگر ہم ناراض بھی ہو جائیں تو فلاں ظالم کا کیا بگڑ جائے گا. اس کا بگڑنا نہیں ہے, آپ کے بگڑنے سے ڈر لگ رہا ہے. اچھا یہی نفس میں بھی آ جاتا ہے جو آپ نے یہی نفس ہے, یہی ہو جاتا ہے. چونکہ ہوتا کیا ہے, دھیرے دھیرے جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ عام چیز ہے, کل کے دن آپ اس بابت گھس جاؤ گے, آپ ان چیزوں کو انجام دو گے تو پھر آپ کو کچھ بھی برا نہیں لگنے والا. لیکن اگر یہ برائی آج اگر آپ کو بری لگ رہی ہے اور آپ راضی نہیں ہو تو کم سے کم آپ اس برائی سے وہ فاصلہ طے کیے ہوئے جو فاصلہ ابھی آپ کے لیے ضروری تھا. ایبسلیوٹلی. اور اگر ساجد اگر ہم لوگ بیسک لیول پہ بات کریں نا, جیسے کہ گھریلو ایشوز کی بات کریں, گھریلو ایشوز میں قیام یا اپنی آواز اٹھانے کی بات کریں, تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے مولانا صاحب کہ جب ہم آواز اٹھانے لگتے ہیں نا تو ظلم اپنے آپ کمزور پڑ جاتا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے. آسان تم یہ تو خود بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ کیونکہ اگر مجھے لگنے لگے کہ کوئی نہیں بول رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, میں مسجد میں کچھ بھی کروں کوئی کچھ نہیں بول رہا, میں امام بارگاہ میں کچھ بھی کروں کوئی کچھ نہیں, حتیٰ میں گھر میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی بھی کتنے بجے بھی آ رہا ہے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کھلی چھوٹ ہے. لیکن اگر وہیں پر اب یہ اور بات ہے, تھوڑا سے یہ بھی چونکہ مطلب اہم ہے تو میں عرض کروں, تھوڑا سے احتجاج کرنے کا طریقہ ہمارا, وہ سسٹم احتجاج کیسے کیا جائے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. بعض اوقات ہم پہلے سٹیپ پر آخری لیول کا احتجاج کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. میں اگر ایک چھوٹا سے کام ہوا اس کے لیے آپ واویلا مت مچا دیجئے, ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ صرف یاد دہانی کرا کے معاملہ حل ہو جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک بچہ گھومتے ہوئے چلا ہے, مسجد میں گلاس رکھا تھا, اس کے پیروں سے لگ گیا. اب ہم کو لگے کہ ہم سے بڑا مومن کون ہے, اور یہ امام کا مال تھا اور یہ امام کا گلاس تھا اور چندے کے پیسے سے آیا تھا اور ہم کو ایسا کر دینا ویسا کر دینا, ہمارے گھر کا اگر کوئی خراب کرے تو ہم کو برا نہیں لگتا, مولا امام حسین کا مال. یہ آپ نے واویلا مچایا, یہ جگہ نہیں تھی. اس بچے کو آپ بڑے آرام سے ایک مرحلے, یہ بھی قیام تھا آپ کا, میں بھی اس سے بائی مسٹیک ہوا یہ کبھی کبھار یہ اس طرح کے لوگ اور زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جو اس طرح کے قیام کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہزار ظلم خود کریٹ کرتے, یعنی یہ ایک ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ 10,000 ظلم ان کی وجہ سے ہونے لگتا ہے. اور بہت طریقہ بھی غلط ہوتا ہے. جیسا آپ نے کہا, میں خود بھی مسجدوں میں جب جاتے ہیں نا, ہم لوگ دیکھتے ہیں نا نیلم کہ بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں بیٹھنا کہاں کیا ہے, پر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون سی سوسائٹی سے آیا ہے, لکھنؤ سے آیا ہے, حیدرآباد سے آیا, بنگلور سے آیا, کرناٹک, کوئی بھی اسٹیٹ سے آیا, کوئی بھی شہر سے. پر اگر وہ کوئی مسجد میں آتا ہے ممبئی کی, تو میں نے یہاں پہ لوگوں کو خود دیکھا, ارے ادھر چپل لوگ یہاں کر رکھ رہے ہو, یہاں رکھو. اب اس کو کیا پتا, مس بہیو کر دیتے ہیں, پانی یا وضو کا بھی. یہ بھی آپ کا ایک ہلکا سے قیام تھا, لیکن یہ قیام ایسا تو نہیں ہوتا کہ سامنے والے کی انسلٹ کر دی جائے, توہین کر دی جائے. وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے, وہ کہاں آ گیا. آپ اپنے لیول پہ اس کو دیکھنے لگتے ہو کہ آپ 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہو, آپ کو ایک ایک کونا پتہ ہے,
وہ آدمی آج آیا ہے, آپ اس کو دیکھنا ایسا چاہتے ہو جیسے 20 سال سے آپ خود ڈرا ہوا ہے, وہ خود ڈرا ہوا ہے کہ یہاں پہ نماز کون پڑھانے والا ہے, کیسے پڑھانے والا ہے. بالکل جی مول صاحب, جہاں ہم قیام کی بات کر رہے ہیں ساجد, تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ قیام کربلا کی بھی بات کریں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 لوگ تھے. تو آج بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب اگر قیام کرنا ہو ساجد یا آواز اٹھانی ہو تو پہلے ہم ایک دوسرے کو فون کر پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا ساتھ دو گے نا تو ہی میں اپنی آواز اٹھاؤں گا. اور اگر لوگ منع کر دیں تو لوگ پھر ہے نا کسی بھی چیز کے آواز اٹھانے, غلط کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں, ڈرتے ہیں. تو کیا قیام کرنے کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے, کمپلسری ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نیلم, ساتھ تو مل بھی جاتا ہے, بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا کے بھروسے اٹھتے ہیں تو دنیا تو ہر جگہ آپ کا جو ہے اعتماد توڑتی ہے. ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, قیام میں لوگوں کا ہونا تو اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہونا چاہیے, اس کا ضروری ہے, یہ کامیاب جلدی ہوگا, یہ معاملہ اچھا ہوگا. جو اگر لوگوں کی ضرورت ایسے نہ ہوتی تو کئی خطوط حضرت نے بصرہ لکھے, کوفہ لکھے, چونکہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے نا, جب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو افراد ہونے چاہیے اور افراد کی ضرورت ہے. لیکن ہم ان افراد پر اتنا اعتماد کریں کہ ہم کہیں کہ نہیں جب تک کوئی نہیں اٹھتا تو ہم کیا بولیں, تو اس وقت پھر میں جو ہوں اپنے نفس کے خلاف قیام نہیں کر پایا. اس قیام نے جو مجھے قیام کرنے سے روکا ہے کہ وہ پہلا قیام میں نہیں کر پایا اپنے نفس کے خلاف, کیونکہ میرا نفس کہتا ہے اکیلے رہ جاؤ گے. معلوم ہے کہ راستہ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, تو اس کے بعد اتنے میں کام حل نہیں ہوتا. ثم استقاموا, جب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کا رب اللہ ہے تو پھر آپ کو ڈٹنا پڑے گا, پھر آپ اکیلے ہو جاؤ گے, پھر آپ تنہا ہو جاؤ گے, پھر ہو سکتا ہے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو, لیکن ظلم کے خلاف وہ ہلکا سا اثر بھی آپ چھوڑ کر چلے جاؤ. اب دیکھیے قیام کربلا میں ابتدا میں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا, آج جا کر کربلا کی برکتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. نہیں تو ابتدا میں لگا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی, 72 ایک طرف تھے. اس زمانے میں امام حسین خود لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, بلکہ امام کو لوگ بولنے کے مت جی, یعنی پوری دنیا ایک طرف ہے, 72 ایک طرف ہے. خوب کوئی کہے گا کہ یہ 30,000 کے لشکر کم سے کم جو تھا, اس 30,000 کے لشکر کے خلاف آپ جو قیام کر رہے تھے لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آخر میں آپ شہید ہو جائیں گے, آپ کے لاشیں پامال ہو جائیں گے, آپ کے خواتین کو بے پردہ بے ردہ جو ہے دیار بدیار پھرایا جائے گا. اب دیکھیے اس قیام میں صرف تنہائی نظر آ رہی ہے, اس قیام میں صرف تنہائی نظر آ رہی ہے. اور وقت 30,000 کا 72 سے یوں عدد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہے, لیکن در حقیقت یہی کربلا پھر ہمیں آپ کو سکھاتی ہے کہ تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے, آواز پہنچانا خدا کا کام ہے. تم آواز اٹھاؤ, اس آواز کو با اثر کیسے بنایا جائے گا یہ خدا کا کام ہے. امام حسین اس وظیفہ بندگی کو انجام دینا. آپ پورے قیام کربلا کو اگر کبھی دیکھیں نا, بہتوں نے بہت سے ریزن دیے, مولا ایسا ہے, وہ کوفے والے ویسے ہیں ویسے. حضرت نے فقط ایک جملہ کہا, ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. میں بندہ ہوں, بندے سے اس کا معبود کیا چاہتا ہے؟ معبود یہ چاہتا ہے کہ حسین نکلے, معبود کو پتہ ہے کہ میرے قیام کا اثر کیا ہوگا. تمہاری آنکھیں یہ کہتی کہ 72-30,000 کا کیسے مقابلہ کریں گے, تمہاری آنکھیں بتاتی کہ ایک طرف درہم و دینار کے انبار لگے ہوئے, ایک طرف تمہارے ساتھ کچھ غلام ہیں, یہ تمہاری آنکھیں دیکھتی. لیکن میں بندہ ہوں نا, بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا معبود کیا چاہتا ہے, میں بندگی کرتے ہوئے نکلوں گا. اور اب دیکھیے اس بندگی کا اثر کیا ہوا, ساری چیزیں ختم ہو گئیں, سب ختم, حسین اسی طرح باقی. یہ خدا کا جو ترتیب ہوتا ہے نا, اس ترتیب کو ہماری ظاہری آنکھیں سمجھ بھی نہیں سکتی. خدا جب تدبیر کرتا ہے, خدا جب تدبیر کرتا ہے, خدا کی تدبیر کے آگے کوئی سازش نہیں چلتی. اسی لیے قرآن کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہیں گے نور خدا کو خاموش کرنا, اللہ چاہتا ہے اپنے نور کو باقی رکھنا. دیکھیں آپ قیام کریے خدا کے لیے, خدا اس قیام کو باقی رکھے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. لیکن نیلم دیکھا ہوگا تم نے ایسا کہ ہم لوگ کبھی کبھی قیام کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا ہے اپنے گروپ یا انجمن یا سوسائٹی میں ہوتا ہے, وہ بولتا ہے کہ میں NGO کھولتا ہوں اور اس میں لوگوں کی فیس دوں گا, لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے آگے بڑھاؤں گا اور لوگوں سے کلیکٹ کروں گا پیسہ. پر 1-2 سال چلا لیتا ہے ماشاءاللہ سے, بہت اچھا چلتا ہے. 3 سال بعد لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے, دھیمے دھیمے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ سب کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. تو قیام میں آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام کا قیام تو یقیناً ہم لوگ کو سکھانے کے لیے تھا.
تو اگر وہ اس قیام کو، اس قدم کو ہم لوگ پیچھے لیتے تو کیا اس میں کوئی نقصان ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے نا اکثر، دیکھیے آپ کوئی این جی او، کوئی انجمن ہے، کوئی ادارہ ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں. ہاں پست ہو جاتے ہیں، لوگ ساتھ تو اگر واپس نہیں، یہ حوصلہ پست کیوں؟ میں چونکہ اس کے عیب کی جانب لے کے جاؤں آپ کو، یہ حوصلہ میرا پست کیوں معلوم ہے؟ چونکہ میں چلا ہی تھا ان کے سہارے. پہلے دن اگر میں سوچتا کہ یہ آئے ہیں میرے ساتھ، لیکن اصل سہارا خدا کا ہے، تو خدا تو پہلے دن بھی آپ کے ساتھ تھا. 50,000 کا مجمع آپ سے ہٹ گیا تب بھی خدا ساتھ ہے. آپ غور کریے گا، پہلے دن مجھے دھوکہ کہاں سے ہوا؟ مجھے لگا کہ یہ 50,000 کا مجمع یہ اصل میری طاقت ہے، تو ان کے جانے سے میرا حوصلہ پست ہو گیا. جس وقت میرے ساتھ 50,000 کا مجمع تھا، اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ طاقت اصل نہیں ہے، اصل طاقت خدا کی ہے. تو جس دن یہ 50,000 کا مجمع چلا جائے گا نا، تو میں دیکھوں گا وہ طاقت ابھی بھی ہے. یہ لوگوں کی طاقت، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سے نوجوان بچوں کے لحاظ کرو کہ واقعی شروع کرتے ہیں، حوصلہ ہوتا ہے اور کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آگے دھیرے دھیرے ہم مایوس ہو گئے، لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے. لوگ تو ساتھ چھوڑیں گے ہمیشہ، ہر دور میں. آپ کو ہمیشہ یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں، آپ کبھی غور کریے. حضرت پورے قیام کربلا میں معلوم ہے کہ اللہم انت ثقتی، میرے اللہ میرے اعتماد کا نام تو ہے، وہ رجائی میری امید تو ہے. یہ خود کربلا سے سیکھیے. کربلا میں امام حسین نے کہیں نہیں کہا یہ تلوار پہ بھروسہ ہے، اس جنگجو پہ بھروسہ ہے اور ویسا بھروسہ ہے. اللہم انت ثقتی، میرے اللہ میرے بھروسے کا نام تو ہے. اسی وجہ سے آپ قیام کربلا میں دیکھیے، جوں جوں اصحاب حسین شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام حسین کے چہرے کے نور میں اضافہ اور روشن. کیوں؟ کیونکہ جس ذات پر اعتماد کر کے نکلے ہیں نا، وہ ذات مدینے میں بھی تھی، زیر خنجر ہیں تو بھی وہ ذات ہے. لہذا ذرا برابر حوصلے میں پستی نہیں ہے. آواز قدرت آتی ہے، یا تو النفس المطمئنہ. آپ غور کریے گا، شاید بہت اچھا ہے آپ نے یاد دلایا، میں بھی مخاطب ہوں. امام حسین کے لیے یہ جملہ، جنگ کے میدان میں آنا، یہ واقعاً قیامت ہے. جنگ کے میدان میں جس کے خیمے مورد حملہ ہوں، جس کا پورا وجود چھلنی ہو، جس کی اولاد کو اس کے سامنے مارا گیا ہو، اس کے بعد خدا اسے کہے نفس مطمئنہ، تو اس کا مطلب وہ فضیلت کی انتہا پر ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی کہ خدا نے جس نام کا انتخاب کیا اسے بلانے کے لیے، تو اس نام کا انتخاب کیا مطمئنہ، کہ اپنے حسین کی بندگی بتا رہے کہ دیکھو حسین اتنا سب کچھ ہونے کے بعد حسین کے دل میں اضطراب نہیں ہے، کیونکہ اس کی طاقت کا نام میں ہوں، لہذا اب بھی یہ نفس مطمئنہ. بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میرے خیال سے نیلم آج کا جو ایپیسوڈ ہے قیام، وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں خود بھی پرسنل یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج کے ایپیسوڈ سے. اور جیسا کہ آپ نے نفس کے بارے میں کہا تھا کہ امید کرتا ہوں کہ جو ہے مطلب کوشش ہم سبھی لوگ یہی کریں گے کہ ہم پہلے اپنے آپ پہ قابو پا لیں، اس کے بعد ہم سوسائٹی اور لوگوں پہ قابو پانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ نیلم؟ اب سمجھ میں آ گیا قیام کیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک سمجھ میں آ گیا. اور میں سوچتی ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، شاید اس ایپیسوڈ کے بعد ایک چھوٹی سی نیت یہ کر لیں کہ اب سے کسی اور کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ قیام کریں، تاکہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں. تاکہ اگر ہم سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، تو معاشرہ شروع ہی ہم سے ہوتا ہے. بالکل. تو ناظرین، مولانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے آپ تمام سے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ نے قیام کے بارے میں بات کیا، اور اگلا جو لیسن ہوگا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کربلا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.